جھنڈا خرید کے لائے گا ضرور، لگائے گا ضرور، تو اس کو چین نہیں پڑے گا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ جن کے جذبے ہیں نا اللہ اللہ، یہ ہر سال اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل کمرے رکھیں گے، صندوق رکھیں گے، اور اس میں یہ اتار کے لائٹنگ لاکھوں روپے کی رکھیں گے، پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا مکان سجاتے ہیں، تو محلہ سجاتے ہیں، وہ ایک دھن ہوتی ہے، اس دھن میں یہ پکے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے، ان کا مطلب کم نہیں ہوتا، یہ چراغاں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اتنا چراغاں ہو رہا تو کوئی بولے کہ یار یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ لا اسراف فی الخیر، نہ بھلائی میں فضول خرچی نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف، اور فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے ہمارے دل میں ایک عظمت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور یہ کہ لوگوں کو مطلب ایک اس سے سرور حاصل ہوتا ہے، محبوب کی محبت بڑھتی ہے اس سے۔ تو یہ اسراف نہیں ہے بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ اچھی نیت سے جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں کوئی معاذ اللہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے، یہ جو جشن ولادت، یہ چراغاں اور روشنیاں کرتے ہو کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو یہ غالباً جواب دیا تھا سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ جھنڈے بھی جب آپ لگائیں نا، عام طور پہ یہ ہوتے ہیں 12 دن کے لیے، 13ویں دن پھر وہ صورت نہیں ہوتی۔ تو لائٹنگ جو کریں آپ گھر پہ، یہ جھنڈے لگائیں، تو یہ سب 12 دن کے بعد اتار لیں، اس کو محفوظ کر لیں، آئندہ سال آپ کو کام بھی آئیں گے۔ اسی طرح لائٹنگ بھی سمیٹ لیں۔ 12ویں رات ہمارے یہاں کہیں کہ 12ویں رات بھی لائٹنگ ہوتی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو جہاں اس کا رواج ہے کہ اتنے بجے تک لوگ دیکھنے، 2 بجے تک، 1 بجے تک، تو اتنی دیر تک بھلے آپ اس کو جلتی رکھیں، بعد میں اس کو راتوں رات ہو سکے تو اتار لیں۔ عام راتوں میں بھی جو لائٹنگ تو رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی۔ دن کو بھی لوگ وہ بس سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ بتیاں جلا دیتے ہیں، جلتی چھوڑ دیتے ہیں، صبح دیر تک جلتی رہتی ہے۔ یہ سب بلا ضرورت جو ہو رہا ہے، یہ گناہ کے کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو رات کو جیسے جہاں چہل پہل زیادہ ہے، بھائی رات کے 1 بجے تک چہل پہل ہے، تو وہاں بھلے 1 بجے تک بتیاں جلتی رہیں۔ کہیں 10 بجے میں سناٹا ہو جاتا ہے، اور 10 بجے بتیاں بجھاتے نہیں ہیں۔ یہ جو چراغاں ہیں اس کو آف کر دینا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں، فرحت حاصل کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت بڑھتی ہے، اس سے ہیبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جتنی صدیاں بیت گئیں اور آج بھی ان کے لیے اتنے چراغاں ہو رہے ہیں۔ یہ اگر آدمی غور کرے، غیر مسلم بھی غور کر کے، بعض اوقات ایسے واقعات ہیں مسلمان ہوئے ہیں جشن ولادت کو دیکھ کر کہ ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی صدیاں بیت گئیں لیکن اتنا یہ کرتے ہیں چراغاں۔ اب آپ نے گھر کے اندر لائٹنگ کر دی اور سو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، جگمگا رہا ہے گھر کا حصہ اندرونی بھی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو کوئی مقصد نہیں ہے نا اس کا، ضرورت ہے تو بتی جلا سکتے ہیں، 1 نہیں 100 جلائیں، جتنی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا، اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا ہریرا، عرش اڑا ہریرا، صبح شب
اب پیارے آقا علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے. آپ علیہ السلام پاک صاف پیدا کیے گئے. اللہ اکبر, کیسا وقت ہوگا, کیسی سہانی گھڑی ہوگی. وہ کیا خوبصورت شعر ہے نعت کا کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر پر, چلو آمنہ کے گھر پر خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. اچھا, مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا. مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ, عربی ہو, عجمی ہو, افریقن ہو, یورپ ہو, دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, میلاد سب مناتے ہیں, سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ ذرا غور سے سنیے. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا. نمبر 1 جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا. نمبر 2 جب زمین پر اترا. نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور نمبر 4 نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا. اس کے چیلے, اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو. اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ السلام کے جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا. آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا. تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں اور ملعون شیطان, اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو. تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہیں گے, نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے کیونکہ یہ رب کو پسند ہے. کیا خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا, نثار تیری چہل پہلے پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہلے پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے اب خوشیاں منانی کیسی ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے, لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے, نگاہیں جھکائے پروقار طریقے سے چلیے, اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے. اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں. تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے, باوقار انداز میں جائیں گے, میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے. اور یاد رکھیے ہم ان کی خوشی منائیں گے, اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. ہم کس لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے. ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بیماری میں ہیں, قرضے میں ہیں. یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا, انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے, ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے, بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اس کے لیے تمام عاشقان رسول کو آپ نے یہ ہدف دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں. جتنے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں, سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آیا ہے, ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں, پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں. اور یقین جانیں, وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا. جب
فقیر مسکین بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو درود پاک کے تحفے تیار کیجیے۔ ہاں ایک اور تحفہ آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا؟ دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو تو لوگ تحفہ دیتے ہیں، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب بتائیے نا ایک عاشق رسول میلاد بنانے والا اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں اور یہ تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اسی مکتوب میں آپ نے سنانا چہرے پہ داڑھی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، غلط کام چھوڑ دیں، بلکہ کوئی نوٹس کرے، ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی، آپ نے غلط کام چھوڑ دیا، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو وہ بتائے میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آیا، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا، تو بس میں نے آقا کا میلاد بنانے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی اور اب میں اپنا آپ سجا کر میلاد بناؤں۔ تو اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرے انداز کا میلاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں، لائٹیں بھی لگائیں، پرچم بھی لگائیں، مگر اپنا آپ بھی سجائیں، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے، یہ میلاد ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، یہ میلاد ہماری زندگی کا شاندار مہینہ ایسا بنے کہ ہم سدھر جائیں، نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں۔ تو انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، مدنی چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر میلاد بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب استقبال کرنا ہے ربیع الاول کا اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، اس مہینے کی